یہ تعلق نہ صرف سیاسی تفرقات کے لحاظ سے بلکہ محمد بن حنفیہ کی پیروی کے حوالے سے اعتقادی لحاظ سے بھی مبہم ہے، اور اس کے بارے میں کوئی یقینی موقف اپنانا مشکل ہے۔ روایت ہے کہ جب مختار نے کوفہ کے بعض شیعان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حمایت حاصل کرنے کے بعد حضرت امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ رابطہ کیا، مگر بعض روایتوں کے مطابق حضرت امام سجاد علیہ السلام نے ان کا خیر مقدم نہیں کیا، اور بعض روایتوں کے مطابق حضرت امام سجاد علیہ السلام نے ان کا خیر مقدم کیا۔ اصحاب، ایک روایت کے ضمن میں منقول ہے کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کو صرف چند افراد کی میت حاصل تھی: سعید بن جبیر، سعید بن مسیب، محمد بن جبیر بن مطعم، یحییٰ بن طویل، ابو خالد کابلی۔ شیخ طوسی نے حضرت امام سجاد علیہ السلام کے اصحاب کی مجموعی تعداد 173 بیان کی ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام شیعان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قلت کا شکوہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مکہ اور مدینہ میں ہمارے حقیقی پیروکاروں کی تعداد 20 افراد سے بھی کم ہے۔ تقیہ اموی، علوی تعلق کی کیفیت کے پیش نظر حضرت امام سجاد علیہ السلام کو اموی حکمرانوں کی شدید بدگمانی کا سامنا تھا، اور حضرت امام سجاد علیہ السلام کا کوئی معمولی سا کام بھی خطرناک نتائج پر ختم ہو سکتا تھا، اور فطری سی بات تھی کہ اس قیمت پر کسی قسم کے اقدامات کرنا مناسب نہ تھا۔ اہم ترین دینی اور سیاسی اصول جس کے سائے میں حضرت امام سجاد علیہ السلام زندگی بسر کر رہے تھے وہ تھا تقیہ۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نہایت دشوار حالات میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور آپ علیہ السلام کے پاس تقیہ کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اصولی طور پر یہی تقیہ ہی ہے جس نے اس زمانے میں شیعان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ فراہم کیا۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا، زندگی کس طرح گزر رہی ہے؟ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، زندگی اس طرح سے گزار رہے ہیں کہ اپنی قوم کے درمیان ویسے ہی ہیں جیسے کہ بنی اسرائیل آل فرعون کے درمیان تھے۔ ہمارے مردوں کو ذبح کر ڈالتے ہیں، ہماری عورتوں کو زندہ رکھ لیتے ہیں۔ لوگ ہمارے بزرگ اور ہمارے سید و سردار پر سب اور دشنام ترازی کر کے ہمارے دشمنوں کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ اگر قریش دوسرے عربوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں سے تھے، اور اگر عرب عجم پر تفاخر کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب تھے، اور اگر قریش اس حوالے سے اپنے لیے فوقیت اور برتری کے قائل ہیں، تو ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو قریش پر برتر ہونا چاہیے، اور ہمیں ان کے سامنے اس فضیلت پر فخر کرنا چاہیے۔